اسلامی تعلیمات کے حسن کا قائل ہو گیا۔ اب اسی شراب کہن کو دو آتشہ کر کے نئے جام میں پیش کرنے کے لیے میں عربی ششم کے ایک طالب علم مدثر بمبئی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے، اس موضوع پر اپنا گرا قدر مقالہ ہدیہ سامعین کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم و مکرم اساتذہ اور سامعین باتمکین، ہمارے لیے بڑی مسرت کا موقع ہے کہ ہم 73ویں یوم آزادی کے جلسے میں اپنی دیرینہ روایات کے مطابق ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے ہیں۔ پہلے تو بڑا قلق تھا کہ شاید یہ روایت اس مرتبہ چھٹیوں کی بنیاد پر باقی نہ رہے گی، مگر عاشقین وطن کی محفل ایک مرتبہ پھر سج ہی گئی۔ اجازت ہو تو میں بھی آ کر شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی آ کر شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اس مجلس کے سلسلے مضامین کی ایک کڑی کا عنوان ہے وطن سے محبت جزو ایمان ہے۔ کچھ سطریں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، محبت کے گلدستے کی مختلف کلیاں ہیں، جن میں سے ایک چہکتی مہکتی کلی وطن سے محبت بھی ہے۔ یوں اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو حب الوطنی کے دو بڑے اسباب نظر آتے ہیں، نمبر 1 فطرت، نمبر 2 مذہب۔ حب الوطنی کی ایک بنیاد فطرت، جس سرزمین پر انسان اپنی آنکھ کھولتا ہے، نشو نما پاتا ہے، عنفوان شباب کو پہنچتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، اس کی یادیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے اس سرزمین کو جس میں وہ اپنے آباء و اجداد، ماں باپ اور دوست احباب کے ساتھ رہائش پذیر رہا ہو۔ لہذا اس وطن سے محبت و قلبی لگاؤ اور دیرینہ تعلق فطری امر ہے۔ جس طرح ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد کی محبت فطری ہوا کرتی ہے، اسی طرح اس وطن سے محبت بھی بلا تکلف فطرتاً ہوتی ہے۔ حب الوطنی کی دوسری بنیاد مذہب اسلام۔ وطن سے محبت کی ایک وجہ مذہب ہے۔ مذہب اسلام بھی بڑی آن بان شان سے حب الوطنی پر آمادہ کرتا نظر آتا ہے۔ نیز ایک سے زائد موقعوں پر شریعت نے وطن سے الفت کا پیغام دیا ہے۔ چنانچہ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ الروض العنف میں حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وطنہ اس عنوان کے تحت رقم دراز ہے کہ جب ورقہ ابن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، اذیت و تکلیف میں مبتلا کرے گی، تو آپ نے دونوں باتوں کے جواب میں سکوت اختیار فرمایا۔ البتہ خاموشی کا یہ بندھن تیسری بات کی تاب نہ لا سکا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا تو فوراً آپ نے مہر سکوت توڑتے ہوئے فرمایا تھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ بیان کرنے کے بعد امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى حُبِّهِ لِلْوَطَنِ وَشِدَّةِ مُفَارَقَتِهِ عَلَى النَّفْسِ۔ بلکہ جس موقع سے آپ کو مکے سے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے حب الوطنی سے سرشار جو کلمات ارشاد فرمائے تھے وہ سیر و تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف میں ثبت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے مکہ، تو کتنا پیارا شہر ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے مقام پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ نیز ایک مرتبہ مکے سے آنے والا شخص مکے کے فضائل بیان کر رہا تھا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈبا گئی اور فرمانے لگے، لا تشوقنا یا فلاں، اے فلاں ہمارا اشتیاق نہ بڑھا۔ اور یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جب وطن سے محبت ہوتی ہے تو اس کے در و دیوار اور دریا و پربت سے بھی الفت ہو جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر آنکھوں کو سرور پہنچتا ہے، نظر آتے ہی لپکنے اور چمٹنے کو جی چاہتا ہے۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار۔ چنانچہ جب آپ نے مدینے کو اپنا وطن بنا لیا تو آپ کی نظر خیبر سے مدینہ لوٹتے ہوئے احد پہاڑ پر پڑی تو فرمانے لگے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ وطن کی محبت میں اتنے سرشار ہوتے کہ جب مدینے کی دیواروں پر نظر مبارک پڑتی تو اٹھنے کی رفتار کو تیز کر دیتے۔ جب اسلام سے ہمیں وطن کے در و دیوار سے الفت کی تعلیم ملتی ہے تو دیش واسیوں سے محبت کا پیغام کیوں نہ ہوگا؟ اور یہ ایک حقیقت ہے جو آج کل فتنہ پرور و شرپسند عناصر گوارا نہیں کرتے۔ ارے غور تو کیجئے، اس سے انوکھا وطن سے محبت و الفت کا انداز کیا ہو سکتا ہے
کہ تعلیمات نبویہ میں مٹی کو اللہ کے حکم اور بزرگوں کی وساطت سے ازالہ مرض میں مؤثر بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ ان وضاحتوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے یہ کہوں گا کہ تقدیر پر رضامندی ایمان کا جز ہے، اور ہم وطن عزیز میں پیدا ہونے کے خدائی فیصلے پر 100 جان سے راضی ہے۔ لہذا اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ وطن سے محبت کا درجہ جزو ایمان سا ہے۔ اس جگہ میرا قلم بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ لکھنے سے نہیں تھمتا کہ میرا، بلکہ ہر ہندوستانی مسلمان کا جذبہ ایمانی اسے اس بات کا اقرار کرواتا ہے کہ ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم اس کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کی ایک ایک زمین کسی دوسرے کو دینا گوارا نہیں کرتے، اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں رہائش پذیر ہونے کی آرزو نہیں، اسی سرزمین پر آنکھیں کھولی ہے اور ایک دن اسی زمین میں پیوند خاک ہو جائیں گے۔ تو آئیے سامعین، ہم عزم کریں کہ ہم نبوی تعلیمات کی روشنی میں اسی طرح آخری دم تک وطن سے محبت کرتے رہیں گے اور اپنے حب الوطنی کے شعلہ جوالہ کے ذریعے شرپسندوں کے خرمن کو خاکستر کرتے رہیں گے اور وطن میں الفتوں و محبتوں کے دیپ جلاتے رہیں گے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حب الوطنی کے حوالے سے اسلام کی انہی تعلیمات و ترغیبات کی وجہ سے ایک مسلم شاعرہ نے حب الوطنی کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے، وقت سے کوئی شکایت نہ سوئے اخلاق سے ہے، وقت سے کوئی شکایت نہ سوئے اخلاق سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ حضرات،